ایک بزرگ ہے، توجہ چاہوں گا کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھے. وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے جنازہ آ رہا ہے، جنت البقیع کا معاملہ ایک طرف سے آ رہا ہے اور ایک طرف سے جا رہا ہے. تو بزرگوں کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ عام لوگوں کے خواب ایسا نہیں ہوتا. اس میں اشارے خدا بندی ہوتا ہے، خدا کی جانب سے اشارہ ہوتا ہے. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سراپا وحی ہوتی ہے. تو بزرگوں کا خواب کامن نہیں ہوتا، اس میں اللہ کا اشارہ ہوتا ہے. تو ایک طرف سے جنازہ آ رہا ہے اور ایک طرف سے جا رہا ہے. جو فرشتہ لا رہا تھا اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ تم لا رہے ہو، اور جو فرشتہ لے جا رہا تھا اس سے بھی دریافت کیا کیا معاملہ لے جا رہے ہو. کہا کہ جو لایا جا رہا ہے جنازہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قسمت میں یہاں مرنا نہیں لکھا تھا، انتقال نہیں لکھا تھا، مرفون نہیں لکھا تھا، انہیں لایا جا رہا ہے کیونکہ نبی سے بے انتہا عشق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے. تو لایا جا رہا ہے، کہاں پر تم آؤ. اور جو لے جایا جا رہا ہے کا اس لیے لے جایا جا رہا ہے کہ یہ تقدیر کے فیصلے پر ہم مر گئے تھے یا دفن کر دیے گئے، لیکن نبی سے محبت نہیں رکھتے تھے. ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تعلق روحانی جو ہوتا ہے اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مدینہ وہاں ہے اور مریر یہاں ہے. ارے مریر والے مدینے میں ہے، مدینے والے کی نظر مریر ہے. تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ ارے حضرت اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں اور وہ مریر میں آرام فرما، ان کو تو مدینے میں ہونا چاہیے. کوئی یہ خیال نہ کرے. یہ خواب بزرگوں کا سبق پڑھا رہا ہے. کون سا سبق پڑھا رہا ہے کہ محبت رکھو گے تو دور ہو کے پاس ہو جاؤ گے، اور محبت نہیں رکھو گے تو بظاہر پاس مانو گے دور ہو جاؤ گے. تو شاعر کہتا ہے ولی کے قرب سے قرب رسول ملتا ہے، ولی کسی سے دل کو سرور ملتا ہے. جان دل کر دو نشاور ان اولیاء اللہ پر، ان کے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے. درود شریف اللہم صلی اب جو درود پڑھتے ہیں تو درود جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ صرف درود کی طرح نہیں پڑھتے بلکہ تعلق. خانقاہ میں تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ جو خانقاہ کے سجادہ ہوتے ہیں، جو خانقاہ کے نمائندہ ہوتے ہیں، خانقاہ سلسلے کے خلفاء ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو اہل ذوق ہوتے ہیں ان کو ایک تعلیم دیتے ہیں. وہ تعلیم کیا ہوتی ہے کہ جب تم درود ایسا پڑھو کہ سرکار سن رہے ہیں، تمہارے درود کو سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے، سماعت کر رہے ہیں. جب یہ تعلق بار بار کوئی کرنے لگتا ہے تو ایک دن وہ منزل مشاہدہ پر پہنچ جاتا ہے. پھر ایک دن سرکار دو عالم کی اس کو زیارت ہوتی ہے، سرکار کی توجہ ہوتے ہوتے پھر ایک دن زیارت کا معاملہ ہوتا ہے. سلطان سید اشرف جہاں کی سرنانی فرماتے ہیں کہ جو شخص مجاہدہ نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، ریاضت نہیں کرتا، مجاہدہ سے مطلب محنت کو ریاضت نہیں کرتا، اس کو دولت مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتی. مطلب دیکھنے کی طاقت، کسی کا نام سنا اور پھر اس کو دیکھا، یہ بڑی بات ہے. نام سن رہے ہیں کہ حضرت سید امیر عبدالی صاحب ہیں، جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، تو یہ خواہش تو دل میں ہے، مشتاق تو دیکھ لیتے ہیں. لیکن جب دیکھ لیے گئے ہیں تو پھر کہا کہ اب تو ہم حضرت کو دیکھ چکے ہیں، صاحب سجادہ ہے. بتانے لگے کہ صاحب سجادہ اس طرح پہنتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ مشاہدہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان گواہی دینے پر قدرت رکھے، قدرت رکھے، اختیار. اب دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے عرفان. ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عارف. عالم جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جانتا، کیا جانتا ہے، اور عارف جو ہوتا ہے وہ پہچانتا. عالم ہوتے ہیں وہ اس والے لوگ، لیکن عارف نہیں ہوتے. لیکن جو عارف ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ایم اے پاس ہوتا ہے وہ میٹرک کی سرٹیفکیٹ رکھتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو میٹرک پاس ہو وہ ایم اے کی سرٹیفکیٹ رکھتا ہے نا. تو یہ جو عالم ہوتا ہے وہ عالم ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو عالم ہوگا وہ عالم ہوگا. امام شافعی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو پہلے علم عطا کرتا ہے پھر ولایت عطا کرتا ہے. اب چاہے اسے مدرسے سے دیا ہو یا کسی بزرگ کی توجہ سے دیا ہو یا الہام سے دیا ہو یا کسی کی حالت اس پر منتشر کر دیا، لیکن دیتا ہے نا. خانقاہ صرف شریعت بتانے کی جگہ نہیں ہے، طریقہ
حقیقت تک پہنچانے کی جگہ ہے. خانقاہ میں بیٹھ کر یہ مت سوچیے کہ حضرت وہ مسئلہ نہیں بتائیں گے. حضرت وہ مسئلہ بتا سکتے ہیں جس مسئلے کا خواب کسی مدرسے میں نہیں دیکھا. یہ خانقاہ ہے جو مدرسہ پلس خانقاہ. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بعدد کل معلوم اللہ. تو بات چل رہی تھی عالم اور عارف کی. اورنگزیب کا نام سنا ہوگا. اورنگزیب ایک بادشاہ جلالی تھا. وہ تراویح بنا رہے تھے. تراویح میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی قرآن بھولنے لگتا ہے اس کو پیچھے سے حفاظ قرآن جو اللہ نے مسلمان بنایا. مسلمان کے ساتھ ساتھ سنت اہل جماعت سے بھی تعلق والا بنایا. اور ایک خاص فضل یہ ہے کہ وابستگان خانقاہ بناتے ہیں. یہ خانقاہ کی وابستگی کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اور نہ سمجھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ظرف کم رکھتے ہیں. ظرف کم رکھتے ہیں. ظرف کیا ہے کہ اگر آپ کو 1 کلو دودھ چاہیے تو آپ آدھا کلو کا کٹورا لے کر نہیں جائیں گے. آپ 2 کلو کا کٹورا لے کے جائیں گے تو 1 کلو اٹ جائے گا. لیکن آدھا کلو کا کٹورا لے کے جائیے تو 1 کلو نہیں اٹے گا. تو جن کا ظرف کم ہوتا ہے وہ خانقاہ سے دور ہوتے ہیں. جن کا ظرف کم ہوتا ہے وہ خانقاہ سے دور ہوتے ہیں. اور جن کو اللہ اعلیٰ ظرف بناتا ہے وہ خانقاہ والے ہوتے ہیں. خانقاہ ہوتے ہیں. صاحب سجادہ کی موجودگی میں مجھے کچھ کہنے کی اجازت ملی اور اللہ کی رحمت یہ کہ آنے میں تو راستہ بھی آسانی سے ہموار ہو گیا اور یہاں تک میں پہنچ آیا. اس صاحب سجادہ کی محبت کو میرا سلام کی انہوں نے محبت فرمائی اور اصلاح سمجھا کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی. یہ خانقاہ ہے دراصل یہاں درس لینے کی جگہ ہے, درس دینے کی جگہ نہیں ہے. یہاں آئے کوئی مقرر یا کوئی شورا آئے کلام پڑھے یہ بس اس لیے پڑھے کہ بزرگوں کا پیغام ملے, اس لیے پڑھے کہ میری اصلاح ہو. کوئی کمی ہو تو سرکار کی نظر سے میری کی نظر سے وہ کمی دور ہو جائے. اس لیے نہ پڑھے کہ یہ کمی اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ خانقاہ ادب محفوظ رکھنا چاہیے اور جتنا صاحب سجادہ کا حکم ہو اسی کے مطابق کام کو انجام دینا چاہیے. یہ ہمارا ذاتی موقف ہے, خود کا موقف ہے, ہم دوسروں کو نہیں کرتے, خود کی بات کہہ رہا ہوں. اس لیے حضرت نے جو حکم فرمایا ہے اسی کے اندر انشاءاللہ تعالی میں اپنی تقریر کو سمیٹ دوں گا, کیونکہ تقریر ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. تقریر سمیٹی جاتی ہے, نہیں تو پوری زندگی تقریر ہوتی رہے گی. بہرحال اب میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس آیت کریمہ کو سمجھانے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ آپ اور ہم جو سنی ہیں تو صرف سنی نہیں ہے بلکہ سنتوں پہ عمل بھی کرتے ہیں اور یقین بھی. جو بھی بات تو یہ ہے کہ جب سرکار نے فرمایا تھا تو وہ وہابیوں کا جھرمٹ نہیں تھا, صحابیوں کی جھرمٹ. وہ کس کی جھرمٹ تھی؟ صحابیوں کے بیچ حضرت علی کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھے وہ مومن, جو علی سے بغض رکھے وہ منافق. جو علی سے محبت رکھے وہ مومن, جو علی سے بغض رکھے وہ منافق. تو حضرت علی کی شان یہ ہے کہ اگر منافق اور مومن میں تمیز دیکھنا ہے نا, فرق پتا کرنا ہو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے, تو حضرت علی کا چرچا کیجیے. دیکھیے چہرہ جب کھل جائے تو سمجھیے کہ مومن ہے, اور اگر مرجھا گیا, مایوس ہو گیا, غمزدہ ہو گیا, غمگینہ ہو گیا تو سمجھ لیجیے یہ منافق ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا, لباس پار ساہی سے شرافت آ نہیں سکتی, شرافت نفس میں ہو اگر انسان پارسا ہو جائے. اگر نفس پاک ہوگا تو اپنے آپ سارے معاملات پاک ہوتے چلے جائیں گے. اب اس آیت کریمہ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ مولا روم کا واقعہ آپ کو سنا دوں, کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو نامکمل علم فساد پھیلانے کی طرح. اگر میں نے مولا روم کا تذکرہ کیا ہے تو اس کو تحمیل تک پہنچانا ضروری ہے, اس واقعے کو بتانا. تو مولا روم بہت بڑے مولانا تھے, روم ایک جگہ ہے. تو شمس تبریز کی آمد ہوئی, شمس تبریز آئے. شمس تبریز نے کہا مولا روم ایک دریا کنارے کہہ لیں یا ہاؤس کنارے کہہ لیں, تالاب کنارے, الگ الگ روایت میں الگ الگ باتیں ہیں. تو کنارے بہت ساری کتابوں کا ذخیرہ لے کر بیٹھے تھے مولا روم.
تو مولا روم سے یہ کہا شمس تبریز نے کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ فارسی میں کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ مولا روم نے یوں ایسے کر کے چہرہ دیکھا اور دیکھا کہ ہم اتنے بڑے مولانا اور یہ حال تو دیکھیے پیجامہ کرتا ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں. ارے فقیروں کو پہچاننے کے لیے بھی فقیر ہونا ہوتا ہے. ولی شناست ولی کو پہچانتا ہے. اب کوئی تمہیں ولی ہے لیکن تم نہیں پہچان پا رہے تو تمہاری کمی ہے بھائی, اس کی کمی نہیں ہے, کیونکہ ولی رامی ولی شناست ولی کو پہچانتا ہے. مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ کسی صوفی کو دیکھو اور تمہاری نظر میں نہ جچے تو اسے حقیر مت سمجھو, یہ محرومی حجاب کی دلیل ہوتی ہے. اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو ایسا ہے کہ اس کو ظاہر اس کا پیشانی اس کی پیشانی تو بتائے گی کہ اس کو معرفت حاصل ہے, لیکن اس معرفت والی پیشانی کو پہچاننے کے لیے ان میں معرفت ضروری ہے. نہیں تو آپ کسی کو تسلیم نہیں کر پائیں گے اس کو ہونے کے باوجود. یہ اس کی کمی ہے. شمس تبریز نے کہا یہ چیز یہ کیا؟ مولا روم نے کہا کہ تو نہیں دانی, یہ وہ چیز ہے کہ تم نہیں جانتا. شمس تبریز اللہ کا ولی, اللہ اللہ اندر استین کے اندر وہ کعبہ کی طواف دکھا سکتا ہے تجھے, اس شیخ مخدوم جہاں کی تو بات کرتا ہے. تو یہ مظفر بلخی کا جواب اس بد عقل کے عقل کو کھول دو. تو بزرگوں کے یہاں عقل بھی کھولا جاتا ہے اور دل بھی کھولا جاتا ہے. اصل میں پیر کا کام کیا ہے؟ جو نفس کو مارے اور ہے نا, نفس کو مارے اور روح کو جلائے. جلانے سے مطلب اس کی سرفرازی کے لیے دعا کرے, اس کی روحانیت میں ترقی کے لیے دعا کرے. اور پیر کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر واقع پیر نے توجہ کر دی تو جس مقام کو وہ مشاہدہ کرتا ہے, اگر مرید پر وہ تجلی ڈال دے تو وہ مرید بھی وہ مقام کو مشاہدہ کرنے لگے گا. لیکن پہلے باادب مرید تو بنو, پہلے باادب مرید تو بنو, اور مرید بننے کے ساتھ ساتھ تھوڑا اعلیٰ ضرب بنو, جو چیزوں کو برداشت کرو, چیزوں کو چھپاؤ, اللہ کے رازوں کو ظاہر مت کرو. جو پیر تمہیں بتاتا ہے اس کی برکتیں جو تمہیں ملتی ہے اس کو ظاہر لوگوں کے درمیان مت کرو. صرف اپنے مرشد کو بتاؤ, جو تمہارا مرشد ہے اس کو بتاؤ, جو جس کا مرشد ہے وہ اس کو بتائے, دیگر غیر شیخ کو نہ اپنی باتیں کہیں. ایک بار ایک صاحب آئے اسم اعظم سیکھنے کے لیے, ایک پیر صاحب ایک استاد کے پاس, کہا حضور اسم اعظم سکھا دیجیے. تو کہا سکھا تو دیں گے لیکن ایک سامان ہے اس کو یہاں سے وہاں پہنچا دو. تو نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت. تو ایک تشت میں کچھ چیزیں چھپائی اور اس کو دے دیا, کہاں وہاں جا کے دینا ہے. اب دیکھیے جو بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ کتنی بڑی ہوتی ہے. دیکھ رہا تھا ظرف کتنا ظرف رکھتا ہے, جب دیا اس کو چھپا کر تشت میں تو لے جانے لگا تو دل میں یہ بات آئی کہ ذرا کھول کے دیکھے حضرت کا دین ہے. جیسے کھولا تو چوہا تھا نکل کے بھاگ گیا. تو اب تو پریشان ہو گیا کہ حضرت کی امانت یہی خیانت ہو گئی. اس کو تو چھپا نہیں سکتے. ایک پیر نے ایک کام سونپا کہ جا کے اس کو دکھاؤ, جا کے پہنچا دو, تو بیچ میں کھول کے دیکھ لیں اور معرفت اور اسم اعظم کی بات کرتے ہو. تو پیر کا کام ہے مرید کی اصلاح کرنا, پیر کا کام ہے مرید کی تنبیہ کرنا, مرید کو اچھی سے اچھے معاملات سے آشنا کرانا. پیر وہ کرتا ہے لیکن پہلے مرید بن کے آؤ تبھی پیر کی فضیلت پتہ چلے گی. تو زندگی بھر غالب یہی دھول کرتا رہا, دھول چہرے پہ تھی صاف آئینہ کرتا رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی.